أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی 9 باتیں، 9 نشانیاں بیان فرمائی۔ گزشتہ جو آیات تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل، کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ ایمان ہے یہ کفر ہے، مثال دے کر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کو، اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے دلائل اللہ نے دی۔ آنکھیں، دل کی آنکھیں، ظاہر کی آنکھیں آدمی استعمال کرے۔ توحید کا علم، توحید کو پہچاننے کے لیے دل کی روشنی کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ایمان کی روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ جب ایمان کا نور دلوں میں اترتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اولو الالباب۔ اولو الالباب، لب کہتے ہیں عربی میں عقل کو۔ عقل والے کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ دنیا والوں کے نزدیک عقل والے کون ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے عقل کی 2 قسمیں بیان فرمائی، ایک عقل معاش اور ایک عقل معاد۔ معاش کہتے ہیں دنیا کمانا، اس لائن کی عقل بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ عقل معاش کہتے ہیں نا کہ آدمی اپنی انکم، اپنا جو ہے مال اور دولت کیسے حاصل کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے دے دیتے، لیکن اس عقل کی جو حد ہے، لمٹ ہے، اس کو بیان فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ یہ لوگ صرف اس عقل کی روشنی میں دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے وہ غافل۔ عقل معاد کہتے ہیں ہم سب کو لوٹ کر ایک جگہ جانا ہے، وہاں وہ اللہ آخرت ہے۔ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے عقل جو ہے وہ الگ عقل ہے۔ جب ایمان کے ساتھ وہ عقل آتی ہے، اسی لیے عجیب لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال فرمایا، اولو الالباب، اولو الالباب۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع آپ پڑھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہاں بھی لأولی الالباب۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ کیونکہ عقل پر جب گناہ غالب آتا ہے، عقل پر جب شہوت اور خواہشات غالب آتے ہیں تو وہ عقل اندھی ہونی شروع ہوتی ہے، پھر اس عقل سے آخرت نظر نہیں آتی، نتیجہ صحیح رزلٹ
سامنے نظر نہیں آتا، اسی لیے عقل کا تزکیہ ضروری ہے۔ عقل کا تزکیہ جب ہوتا ہے تو پھر اس عقل سے آدمی نتیجے کو دیکھتا ہے کہ اس عمل کا آخرت میں کیا نتیجہ ہے، اس بول کا آخرت میں اللہ کیا انعام دیں گے، کیا اس کی پکڑ کریں گے۔ اسی لیے اس کی کو عربی زبان میں عقل سلیم بھی کہتے ہیں، کہ سلامتی والی عقل جو خواہشات سے، شہوتوں سے، گناہوں کی آمیزش سے پاک صاف انسان جب محنت کرتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عقل اسے عطا فرمائے۔ اب یہ عقل کی ہر ایک آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ عقل میرے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علامتیں بیان فرما رہے، ہر آدمی ان اپنی زندگی میں وہ جائزہ ہے۔ 9 علامتیں ہیں، جس آدمی کے اندر یہ علامتیں ہو، زندگی میں ہو۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک بہت بڑے مصنف تھے، لکھنے والے، ایک آدمی ان سے ملنے آیا، بہت ہی بد اخلاقی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے برتاؤ کیا۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اخلاق ندارت، اخلاق نہیں ہے اس کی۔ میں غصہ آیا، انہوں نے پوری ایک کتاب اخلاق پر لکھ دی اور لکھ کر بھیجی۔ تو انہوں نے کہا میں نے کب کہا اخلاق ندارت، ندانت، دانت کہتے ہیں جاننے کو، دارت کہتے ہیں زندگی میں لانے کو۔ فارسی میں 2 جملے ہیں، اخلاق ندانت، میں نے کب کہا نہیں جانتے، جانتے آپ بہت ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے جاننے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کتنا ہے۔ یہ 9 باتیں بڑی آسانی سے میں ایک 20 منٹ میں اس کا خلاصہ پیش کر سکتا ہوں۔ تو اصل چیز ہے یہ 9 باتیں میری زندگی میں آئیں۔ یہ 9 باتیں جب زندگی میں آتی ہیں، 6 باتوں کا وعدہ اللہ کی طرف سے، یہ ہے اس رکوع کا خلاصہ۔ تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہاں سب سے پہلی نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رکوع بڑے بہت ہی توجہ کے ساتھ غور سے دیکھنے کا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالی افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ شروع یہاں سے فرما رہے ہیں ایک شخص ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے جو دین، جو قرآن، جو علم، جو شریعت اللہ کی طرف سے اسے ملا ہوا ہے، اس پر جو ہے یقین رکھتا ہے۔ افمن یعلم، یعلم یہاں علم کا معنی نہیں ہے، علم تو بہت لوگوں کو ہے، اسی لیے علماء نے یہ یعلم افعال جنس میں سے ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں یقین کے معنی میں ہے۔ بھلا ایک شخص ایسا ہے اللہ کی طرف سے جو اس کو دین دیا گیا، جو علم دیا گیا، قرآن دیا گیا، اس پر یقین رکھتا ہے۔ یقین کی بات ہے، جیسے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو اللہ ایک ہے، سب جانتے ہیں، لیکن جان لو کا مطلب یہ ہے یقین اس بات کا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علم بمعنی یقین ہے، علم مجھے معلوم ہے، معلوم نہیں، معلوم کی بات الگ ہے، لیکن بات یقین کی ہے۔ جب یقین میں وہ چیز آتی ہے تو پھر کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ شروع کر رہے ہیں ایک شخص جس کو اللہ کی طرف سے دین دیا گیا اور اس دین پر اسے یقین ہے، وہ شخص کمن ہوا اعمی، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے حقیقت سے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ظاہر کی آنکھیں نہیں۔ بہت سے صحابہ، علماء، تابعین، بہت سے اللہ والے دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کی آنکھیں نہیں تھیں۔ عطا ابن ابی رباح، ان کی آنکھیں چلی گئی۔ اعمیٰ سے یہاں مراد حقیقت سے بے خبر، حقیقت ہی نہیں جانتا ہو۔ تو ایک ہے جو یعنی بڑی عجیب بات سوچنے کی ہے، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، اس دین پر یقین کیے بغیر اپنی زندگی کو اس سے ہٹ کر گزارنا، یہ حقیقت میں اندھا پن ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اندھا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی توحید کے دلائل ہم نے بیان کیے، اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، ابھی بھی آنکھیں نہ کھلی تو پھر کیا ہو؟ تو افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا بتائیے وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے دین دیا گیا ہو اور وہ حق ہو، اس پر وہ یقین رکھتا ہے، کیا اس شخص کے برابر ہے جو اندھا ہے، زندگی ایسے گزار رہا ہے کہ بس دنیا ہی کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے؟ پھر آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے۔ عقل والوں کی سب سے پہلی علامت یہ ہے
ربانی نصیحتیں، اللہ کی باتوں کو وہ نصیحت کے طور پر اپنی زندگی میں لیتے، کیونکہ عقل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، عقل والے وہ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے عہد کرتا ہے بندہ، ایک عہد وہ ہے جو پوری انسانیت نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے رب۔ بھول گئے، یاد نہیں، بہت سی چیزیں انسان بھول جاتا ہے، ہمیں اپنی پیدائش یاد نہیں۔ ایک آدمی کہے کہ یہ قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے، میں تو مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی مجھے تو میری پیدائش بھی یاد نہیں ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس انسان یا بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کس وقت ہوا؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس موقع پر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے پشت سے ساری انسانیت کو وجود میں لایا جسم کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سوال کر رہے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ کر بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے۔ کئی چیزیں اللہ سے بندہ عہد کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد فرائض پر، حرام سے بچوں گا، فرائض پر جموں گا۔ تو سب سے پہلے عقل والے کی نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور اللہ کے عہد کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے میثاق کہتے ہیں بہت بڑا عہد، بہت بڑا وعدہ، ایگریمنٹ۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر عہد کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، اس کو نبھانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات ہوتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکثر آپ یہ جملہ بیان میں فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس میں امانت داری نہیں، اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں جس میں عہد نہیں ہے۔ آدمی عہد کرتا ہے، میرا آپ کے ساتھ عہد، میں بندے کا اللہ کے ساتھ عہد، انسان کا انسان کے ساتھ بھی کیا ہوا عہد، یہ پورا کرنا، یہ عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل مندوں کی یہ نشانی ہے، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے۔ دوسری چیز والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، والذین یصلون ما امر اللہ به، وہ لوگ کون ہیں؟ عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ ان کی عقل، اس میں تزکیہ، اس میں صفائی، اس میں نورانیت، وہ نتیجے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یصلون، جوڑتے ہیں۔ کس چیز کو جوڑتے ہیں؟ ما، ان چیزوں کو امر اللہ به، اللہ نے جس کا حکم دیا، بھائی ان سے جوڑو، بھائی ان سے جوڑو۔ آپ کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے والے۔ یہ 9 باتیں یہاں پر آپ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نماز پڑھو، مجھ سے ڈرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن جہاں رشتے کی جب بات آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو لمبا کر دیا۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، سب سے لمبا سینٹنس ہے یہ 9 باتوں میں۔ یہ اس کی بات، اس چیز کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ رشتہ بھی اللہ کا نام لے کر قائم ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا ایگریمنٹ ہے، اس کو بھی جو ہے نا نبھانا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے، اللہ نے ہر چیز، نماز کس نے کہا پڑھو؟ اللہ نے کہا۔ خرچ کرنے کو کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اللہ سے ڈرنے کو کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ لیکن جب رشتوں کی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما امر اللہ به، اللہ نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یہ اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنا اللہ نے اپنا نام ذکر فرما کر، اپنے اسم کو، اپنے نام کو لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ رشتوں کو جوڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ کام بہت جو ہے نا صبر چاہتا ہے، برداشت چاہتا ہے۔ نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، آدمی ذکر کر لینا بھی آسان ہوتا ہے، رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو جوڑنا یہ بہت مشکل ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُ، تیسری چیز
اللہ سے ڈرتے ہیں، یخشون ربهم، خشیت کہ دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر. کتنی خشیت؟ زیادہ بھی خشیت ہونا جو ہے آدمی جو ہے پاگل ہو جاتا ہے. اتنی خشیت ہو کہ بندہ گناہ سے ڈرے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ بتائی. اللہم اقسم لنا من خشیتک، یا اللہ تیرا ڈر میرے دل میں اتنا دے دے، ما تحول به بینی و بین معصیتک، میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے. اے اللہ مجھے اتنی خشیت دے دے. کتنی؟ کأنی، ایسا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بس، اور دیکھ کر گناہ چھوڑ. خشیت. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، چوتھی بات، عقل مند وہ ہیں جو برے حساب سے ڈرتے ہیں. خشیت اور خوف، یہ دو جملے ہیں یہاں پر. یہ بڑی ایمان کی بہت زبردست صفت ہے. انسان کی شخصیت کو، پرسنالٹی کو بنانے کے لیے، انسان کی جو شخصیت بنتی ہے، اس کی پرسنالٹی جو بنتی ہے، تواضع سے بنتی ہے، ہمبلنس سے بنتی ہے، اخلاق سے بنتی ہے. جب خشیت دل میں آتی ہے اس میں تواضع آ جاتی ہے. جب خوف آ جاتا ہے آخرت کا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اے اللہ ابو ذر مجھے دے دے. جنت سوال کرتی ہے. ایک روایت میں ہے 4 صحابہ ہیں، جنت دعا کرتی ہے یہ مجھے دے دے. حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت سہیل، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ. کیسے بڑے آدمی ہیں حضرت ابو ذر. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے نیچے زمین کے اوپر سب سے زیادہ سچے اگر کوئی ہے تو ابو ذر. ایک آدمی ان کو برا بول دیا، آدمی کو زبان پہ کی ان کو جو ہے نا برا، ایسا کہ دل کو لگے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ میرے سامنے ایک مرحلہ آنے والا ہے، میرے سامنے، ہم سب کے سامنے آنے والا ہے، وہاں اگر میں کامیاب ہو گیا تو تیری بات کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے جو بھی بولنا بول، آئی ڈونٹ کیئر. لیکن اگر وہاں میں ناکام ہو گیا، وہاں میں اگر پھنس گیا، جو تو مجھے بول رہا ہے اس سے برا کا میں مستحق. کیا بول سکتا ہے؟ اتنا ہی برا کہہ رہا نا. وہاں اگر ناکام ہو جاؤں تو سب سے بدترین ہے میرا معاملہ، وہاں اگر بچ جاؤں تو تیری برائی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یہ ہے خشیت. یخافون سوء الحساب، سبحان اللہ، برا عذاب، برا حساب. برا حساب کیا ہے؟ حساب تو جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا لیں گے. حساب یسیر یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالی حساب پر، نام اعمال پر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اگر کسی سے پوچھے کیوں کیا، یہ ہے سوء الحساب. کیا کیا یہ سوء الحساب نہیں ہے، کیا کیا، کیونکہ وہ تو بتائیں گے تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو ان سب کو اللہ نیکیوں سے بھی بدل دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کیوں کیا. اگر سوال کر دے کیوں کیا، یہ ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. وہ اللہ، عقل مند لوگ ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کے دل میں. اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے تو میرا کیا بنے گا. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ آیت پڑھ رہی تھی. ایمان کے باوجود دل اندر سے کب کپا رہے ہوں گے، اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے تو میرا کیا بنے. ٹیکس فائل کیے ابھی تو گزشتہ 2 ہفتے پہلے. آدمی جو ہے ان ہفتوں میں دعائیں کرتا ہے کوئی IRS سے پیپر نہ آئے. پوچھ لیا تو پکڑا گیا، پوچھ لیا تو پکڑا گیا. یہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ ہم سب کا آسان حساب عطا فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے نام اعمال پر رحمت کی نگاہ ڈال کر کہیں گے جاؤ ہم نے معاف کر دی. یہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ آپ قریشی نہیں ہیں نا، آپ تو جو ہے پارس کے ہیں. سلمان فارسی، آپ تو ایران سے آئے ہیں. ایک یعنی مطلب قریش، عرب میں بھی قریش اونچا خان تھا، تو وہ جو ہے بالکل گرا کر گئے، تم تو وہاں کے ہو نا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنا تعارف میں کراتا ہوں. تم تو صرف کہہ رہے تو میں پارسی ہوں، فارسی ہوں، باہر کا ہوں. میں تعارف کراؤں،
میری ابتدا جو ہے گندے پانی سے، اور آخر میں جو ہے مر کر سڑ کر گل کر جو ہے مردار بن جاؤں گا۔ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ فمن ثقلت موازینی فانا کریم ومن خفت موازینی فانا لئیم۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر میرا نام اعمال تولا جائے گا۔ اگر میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا میں کریم ہوں، میں عزت والا ہوں۔ اگر وہاں میرا نام اعمال برائیوں کا بھاری ہو گیا تو میں سب سے بڑا کمینہ ہوں۔ اللہ حفاظ۔ تو یخافون سوء، یہ دو خوبیاں اسی لیے دیکھیں نا، یہ عقل والے ہیں، عقل ہے تبھی تو اللہ سے ڈر رہا ہے، خشیت ہے، عقل ہے تبھی وہ ڈر رہا۔ یخافون سوء الحساب، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے اللہ والے نیکی کا کام کرتے کرتے دنیا سے اس حال میں گئے کہ کہیں اللہ ہم سے پوچھ نہ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر برچھا مارا گیا، بیٹے جو ہے ان کی گود میں ہیں، کہا مجھے نیچے ڈال دو۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، تعریف کرنے لگے، کہنے لگے عبداللہ قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے کہہ دے لا لی ولا علی، عمر تمہارا کوئی نہیں، بس جو کچھ کیا سب برابر برابر، میں خوش ہوں۔ حالانکہ کیسے بڑے آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر کے آدمی ہیں، کیسا انہوں نے کام کیا، لیکن ایسے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے تو میرا کیا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، سبحان اللہ، وہ لوگ عقل مند کون ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہر ایک کو جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ کیوں جھیلتے ہیں، کس وجہ سے صبر کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی ریزن ہے، کمزوری کی بنیاد پر نہیں، عزت کی وجہ سے نہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، یہ ہے اصل صبر۔ چور بھی جو ہے پولیس کی مار پہ صبر کرتا ہے، جب پولیس جو ہے نا چور کو لگاتی ہے وہ بھی صبر کرتا ہے، وہ اس کی مجبوری ہے، لیکن اصل صبر بندہ انسان دنیا میں سے حالات کی جگہ ہے، یہاں مختلف حالات آتے ہیں، عمل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، تو دنیا میں جو ہے نا صبر ضروری ہے۔ جب ہم آپس میں مل کر رہتے ہیں تو ہمیں آپس میں ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے سب سے بڑی جو خوبی جو ضرورت ہے وہ برداشت صبر ہے۔ آدمی جب گھٹتا ہے، مشک جو پیدا ہوتا ہے ہرن کے ناف سے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ہرن جو ہے نا، جب وہ اپنے آپ کو گھوٹتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ مشک کی خوشبو پیدا کرتا ہے۔ تو صبر جو ہے ایک خوشبو ہے، صبر جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک کب صبر، ابتغاء وجہ ربہم، اندر کی چاہت ہو اللہ خوش ہو جائے۔ اسی لیے آدمی جو ہے نا ہمیشہ جب بھی کوئی ناگواری کی بات آئے اللہ کو سامنے لائے، میں برداشت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، نماز قائم کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، وَأَنفَقُوا، خرچ کرنے والے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جیسا تقاضا ہو، کبھی کھل کر دینے کی ضرورت ہوتی، بچوں کی تربیت، بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں دوسروں کی ترغیب کے لیے، یا کبھی چھپ کر دینا ہے چھپ کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور صرف مال نہیں ہے، اللہ نے علم دیا، اللہ نے صلاحیت دی، اللہ نے کوئی کمال دیا، اللہ نے کوئی اسکل دیا، اس چیز کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کے نسبت پر، اللہ کے بندوں پر، کبھی کھل کر کر رہے ہیں، کبھی چھپ کر کر رہے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ سب سے مشکل چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کو آخری بیان فرمایا۔ کتنی چیزیں ہیں پوری میں ایس کی؟ 9۔ سب سے پہلی چیز، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ اللہ کے سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں، وہ لوگ جو اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے برے حساب سے خوف کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں چھپ کر کھل کر خرچ کرتے ہیں۔ اور 8ویں چیز کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یدرؤون بڑا عربی کا لفظ ہے، دھکا دینا کے معنی میں آتا ہے۔ دھکا دینا کسے کہتے ہیں؟ دفع کرنا۔
کوئی آدمی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے، اچھائی کے ذریعے سے اس کو دھکا دو، یہ فوراً اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ لیس المکافی، یعنی ایک آدمی مجھ سے عزت سے بات کرے تو میں اس سے عزت سے بات کروں، ایک آدمی مجھ سے اچھا معاملہ کرے میں اس سے اچھا معاملہ کروں۔ یہ دنیاوی ٹریڈیشن ہے، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، کہتے ہیں نا، عزت دو عزت ملے گی۔ یہ اسلام یہ نہیں سکھایا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کوئی برائی کا معاملہ کرے اچھائی سے اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ برائی اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جوڑ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم بھی اس کے ساتھ برائی کا، اچھائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ معافی کا، جوڑ کا یہ معاملہ کرو۔ یہ بہت مشکل حقیقت میں ہے، یہ چیز ہے بہت مشکل۔ آخری میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، انعامات بیان کرنے سے پہلے عقل مندوں کی 9 صفات کو بیان کر کر اب انعامات شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ آدمی زندگی میں دیکھے کتنے موقع ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ برا برتاؤ کر دیا، برا ٹیکس کر دیا، برا سنا دیا، اب ہمارا موقع ہے۔ اور اسی طرح وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ کا ایک معنی ہے گناہ ہو جائے فوراً کیا کرو، نیکی کے ذریعے سے اسے صاف کر دو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو کیا ہے، نیکیاں کیا ہے، برائیوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ گناہ، اللہ کے نیک بندوں کا مزاج کیا تھا، گناہ جیسا ہوتا اس درجے کی نیکی کرتے، گناہ جس درجے کا ہوتا اس درجے کا صدقہ کرتے۔ گناہ کبیرہ ہوا $5 صدقہ دے کے نہیں جاتا، گناہ جس درجے کی معافی اس درجے کی، نیکی اس درجے کی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہترین انجام ہے۔ ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ، ان کا جو نتیجہ ہے سب سے بہترین ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب 6 باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے جن کی زندگی میں یہ صفات ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ، اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ، آپس میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ، ان کے لیے ہم نے جنات، باغات تیار کی۔ کیسے باغات؟ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا، جس میں انہیں داخل کیا جائے۔ اور پھر دوسری نعمت ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، 3 باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو کہیں کہ آپ سوئٹزرلینڈ جا کے آئیں لیکن آپ اکیلے جائیں، وہ ایک الگ سزا ہے نا۔ آدمی اتنی خوبصورت جگہ جائے اکیلا جا کے آئے، بچے، گھر والے، فیملی سب یہاں پہ رہیں، ہاں یہ الگ مجبوری ہے کہ وہ کوئی کمپنی کے کام سے جائے، وہ الگ چیز ہے۔ سمر میں ویکیشن پہ نکل گئے، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ نہیں، لیکتا ہو جا رہے ہیں۔ اچھا، کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اکیلا جا رہا ہوں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو جنت بغیر فیملی کے، بغیر بچوں کے، جنت بھی مزیدار نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں ہم داخل کریں گے، لیکن ایک شرط ہے ومن صلح من آبائہم، ان کے والدین میں، ان کے آباء و اجداد میں جو نیک ہے، صلاح شرط ہے، صلاح شرط ہے۔ جنت میں داخل کے لیے ایمان یہ شرط ہے، ورنہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جنت میں نہیں جائے گا، نبی کا بیٹا ہونے، کیونکہ ایمان شرط ہے۔ فرمایا بعض مرتبہ میں گزشتہ بھی یہ حدیث میں نے بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو ایک مقام دیں گے، اس کے بچے یا اس کے گھر والے یا اس کے کوئی رشتہ دار نیچے ہوں گے، ان کی تمنا ہوگی، کیا ہوگی؟ کہ یہ ہمارے پاس آ جائے، یہ ہمارے پاس آ جائے۔ یعنی فلائٹ کی مثال یاد ہے، میں نے کہا تھا بھائی کہ اب نا آپ بزنس کلاس میں جا رہے ہیں، آپ کی فیملی اکانومی میں ہے، آپ اگر ایئر ہوسٹس سے کہیں کہ میری فیملی اکانومی میں ہے، ان کو آپ اپ گریڈ کر کے بزنس کلاس میں کر دیں تو کیا کہیں گے؟ عقل ہے آپ جا سکتے ہیں اکانومی، آپ جائیے، آپ کو یہاں رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ بڑا انعام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
بچوں کو، گھر والوں کو، رشتہ دار کو اس اپ گریڈ کر دے۔ اسی لیے جو ہے نا نیک گھرانے میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے والدین میں، ان کے بیویوں میں، شوہر میں، یا ان کی اولاد اور نسل میں جن میں صالحیت ہے، نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی وہاں پہ جنت میں اس کے ساتھ رکھے۔ اگر درجوں میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر دیں گے۔ اور پھر والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چوتھی نعمت کیا ہے؟ فرشتے۔ اب باب کہتے ہیں دروازہ، دروازہ کھولیں گے، فرشتے آئیں گے، سلام کر کے جائیں۔ جنتی بیٹھا ہوگا، دروازہ کھلے گا، فرشتہ آ کے سلام کرے گا۔ جنتی پوچھے گا کیا ہے، کیوں آیا، کچھ کام ہے؟ کہ نہیں، جس سلام کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے یعنی سلام کرنا عزت کی بات ہے نا بھائی، انہوں نے سلام کیے، فرشتے مستقل اس کام کے لیے ہیں۔ سلام والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور باب کی ایک تفسیر یہاں یہ بھی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد۔ جس آدمی کا جس عمل سے زیادہ مناسبت ہے، فرشتے اسی دروازے سے آتے رہیں گے۔ بھائی اس آدمی میں صدقے کا بہت مزاج تھا، باب الصدقہ سے آتا رہے گا۔ ایک آدمی دین کی محنت میں کافی اس کو زیادہ مناسبت ہے، باب الجہاد سے آتا رہے گا۔ اور پھر آگے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، با سببیہ ہے، کس وجہ سے؟ آپ صبر کرتے رہے، جمے رہے، مستقل مزاج رہے۔ کس چیز میں؟ پورا بیان کر کے کہہ رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم، اللہ کے سے کیے ہوئے عہد پر آپ جمے رہے، رشتوں کو نبھانے میں آپ جمے رہے، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں لے کر چلتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، نمازوں پر اپنے آپ کو جماتے رہے۔ یہ ہے صبر، تم سلامتی ہو تم پر، بما صبر تم، اس لیے کہ تم جو ہے اپنے آپ کو جمایا، مستقل مزاجی رہی ان 9 صفات پر۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ اب آگے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ایک وہ آدمی بھی ہے بیوقوف کی مثال۔ بیوقوف کون ہے؟ عقل، جس کو عقل آخرت نہیں، عقل معاد نہیں، جس کی عقل میں نورانیت، پاکیزگی، صفائی نہیں ہے، عقل سلیم نہیں ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے۔ فرائض سے عہد کیا، فرائض توڑ رہے، حرام سے بچنے کا عہد کیا، حرام توڑ رہے۔ وہاں کیوں؟ اس لیے کہ صرف عقل معاش ہے، دنیا دنیا دنیا، بس دنیا کی زندگی سامنے ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والے، اور دوسری چیز وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہاں بھی لمبی بات، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا، نکاح جب ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر رشتہ قائم ہوتا ہے، اب وہ توڑ رہے، رشتہ توڑ دیا۔ بچے ماں باپ سے بات نہیں کرتے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات نہیں کرتا، رشتہ توڑ دیے، رشتہ توڑ رہے ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ، اور آگے تیسری بات، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا؟ ایک آدمی کی زندگی ایسی ہے، رشتے توڑنے والا ہو، اللہ سے عہد کیے ہوئے اگریمنٹ کو توڑنے والا ہو، یہ دونوں کا رزلٹ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد ہے، گھر میں فساد، معاشرے میں فساد، یہ فسادی فساد۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ایک جملے میں دیکھیے فساد کا معنی صلاح کا اپوزٹ ہے۔ صلاح کہتے ہیں سنورنا، بننا، فساد کہتے ہیں بگاڑ، بگاڑ۔ ان 2 چیزوں سے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں بگاڑ ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے اس آیت پر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے رزق میں فراوانی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اچانک یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے؟ علماء نے اس میں جوڑ بتایا۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ سے کیے ہوئے اگریمنٹ کو توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ماشاءاللہ ٹاپ لیول پہ ہے، بہترین گھر ہے، بہترین جو ہے سواریاں ہیں، جاب اچھی ہے، بزنس اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ،
ہم نے رزق کا جو نظام جو چلایا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم کرتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے فوراً یہ آیت لائی، کیونکہ عام طور پر جو اللہ سے اگریمنٹ توڑتے ہیں ان کی زندگی دیکھیں، کبھی دنیا کی کوئی کمی نہیں، ہر چیز کی نعمتیں ان کے پاس۔ ایک آدمی رشتوں کو توڑ کر فساد مچا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، فساد گھر کے اعتبار سے، کمیونٹی کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، لیکن اس کے پاس اس کی طاقت، اس کی دولت، اللہ چھوڑے۔ اس چیز کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، اس لیے اللہ نے فوراً کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ رزق کا جو نظام ہے اللہ کا، وہ جو ہے اللہ کی مشیت پر، چاہت پر ہے، قبولیت پر نہیں ہے۔ اگر قبولیت پر ہوتا تو ان کو کیا ہے، ما سقا شربتک، ما سقا، ایک گھونٹ پانی بھی اللہ انہیں نہیں دیتے، ایک گھونٹ پانی، پورا تو نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ وہ مشیت پر ہے، تو کسی کو زیادہ مل رہا ہے وہ بھی امتحان ہے، کسی کو کم مل رہا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ زیادہ ملنے والا یہ مت سمجھے کہ میں واقعی اللہ کے پاس قبولیت ہے میری، کم ملنے والا یہ مت سمجھے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے کم دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کے بندوں کو جب اللہ دنیا دیتے ہیں، بندگی بڑھا دیتے ہیں، عبدیت بڑھ جاتی ہے، تواضع بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ لوگ کیا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے ملنے پر اترانے لگتے ہیں۔ اترانا سمجھتے ہیں؟ اترانے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں۔ ایک چور جو ہے، جیب کترا جو ہے، توبہ کر کے ایک حضرت کی مجلس میں بیان میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جانتے تھے، اس سے پوچھا اتنے بڑے مجمع میں، بازار میں، تم لوگ کیسے پہچانتے ہو کہ جیب کترتے نا، کیسے پہچانتے اس آدمی کے پاس پیسہ ہے؟ تو آدمی کہنے لگا اصل میں ہم جو ہے دور سے دیکھتے رہتے ہیں، جو آدمی جب چلتا ہے، جس کے پیر سے دھول زیادہ نکلتی ہے اس کے جیب میں مال رہتا ہے، یعنی جس کے جیب میں مال ہوتا ہے اس کی مال کی گرمی کا اثر اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس کی چلنے کی آہٹ کو دیکھ کر اس اسٹائل کو دیکھ کے اس کے جیب میں مال ہے، اب وہاں پہ جا کے اس کو اٹیک کر کے اس کے جیب سے ہم نکالتے ہیں۔ توبہ کر چکا تھا لیکن حضرت نے ٹیکنیک پوچھی تھی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، الا متاع، ایک سامان ہے استعمال کرنے کا۔ متاع یہی ہے، متاع اسی کو کہتے ہیں جو بالکل استعمال کرنے کے لیے ناک پوچھا پھینک دیا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ متاع جو کچن میں جو کپڑا ہوتا ہے، جو استعمال کیا پھینکا، دل لگانے کی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اس طرح بیان فرمایا، یہ دل استعمال کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز ہے۔ آدمی کو جو ہے سفر میں بہترین لانچ ملتا ہے، آدمی دل نہیں لگاتا، استعمال کرتا ہے۔ اگر دل لگا لے تو منزل تک نہیں پہنچے گا۔ تو بہت سی چیزیں سفر میں آدمی بہترین ملتی ہیں لیکن دل نہیں لگاتا، لیکن کیا ہے، اپنی منزل کو، ہماری منزل آخرت ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔